الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا غُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پر اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتی ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پچھلی جو آیات کریمہ ہیں ان میں نے شان نزول عرض کیا تھا کہ اوس اور خضر دو قبائل ہیں، اور جن کے جد امجد پر بھی اگر مفسرین کرام بحث کرتے ہیں تو ایک ہی ہے، لیکن آگے دو قبائل ہیں اور ان کی آپس میں ایسی جنگ چھڑی کسی حادثے میں، کسی ایسے وقوع سے کہ وہ کئی سال، بہت سال، بلکہ بعض مفسرین کرام تو 100 سال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا وہ مسائل چلتے رہے۔ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے یہ برکت عطا فرمائی کہ وہ جو جانی دشمن تھے وہ ایسے بھائی بھائی ہو گئے کہ ایک دوسرے کے لیے جان نثار ہو۔ یہ جو یہود کی جماعت تھی، ہمیشہ قرآن کریم کی آیات سے آپ دیکھیں تو ایک پہلو جو ملتا ہے کہ کہیں غلطی یا کوتاہی تو ہے، لیکن شیطنت کا کوئی نہ کوئی بیج جو ہے وہ بھی بویا جاتا ہے۔ اس کی مثال آج دیکھنا چاہیں تو اسلامی معاشرے میں جو تفریق ہے، یقیناً اس تفریق میں ہم خود حصہ دار ہیں، لیکن جہاں آپ دیکھیں گے کہ جو بیج بویا گیا ہے تو اس کے اسباب میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ آج بھی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جب یہی کوشش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوشش کی، انصار کی جماعت میں کوشش کی، اللہ کریم نے وہ حصے بیان فرمائے جہاں احتیاط کی ضرورت ہے اور جن حقائق کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ خوش قسمت ترین ہستیاں ہیں جنہیں میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، اور ہمارے لیے یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ بھی شرف بخشا کہ کلام ذاتی جہاں عطا فرمایا وہاں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا عطا فرمایا۔ جہاں وہاں تفرقے میں، فساد میں کوشش کی جا رہی ہے اور اللہ کریم نے جو حل عطا فرمایا ہے، یہی آج کے ہمارے مسائل کا حل یہ ہے۔ اب اس میں آپ اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے بھیڑیا اپنے شکار کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ جہاں جانور اکٹھے ہیں ان میں سے کوئی الگ ہو جائے تو وہ اس کا شکار کر لے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اجماع امت ہے اس پر جمع رہنا حفاظت کا سبب ہے، اور اس سے الگ ہونا ایسے ہی ہے جیسے بھیڑیا اچک لے، اسی طرح شیطان اس شخص کو اچک لے گا۔ تو یہاں جب بات آتی ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، تو ہدایت جو ہے وہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں ہر حصہ جو ضرورت ہے وہ عطا فرما دے گا۔
جہاں قرآن کریم برکت ہے وہاں قرآن کریم ہدایت ہے، راہ ہدایت کا سبب ہے، ہدایت ہے۔ یہ آیات ہیں قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کی برکت وہ حصہ جو اللہ جل شانہ کی ذات سے بندگی کے رشتے اور بحثیت سے مسلمان جو رشتہ ہے اس سے منسلک فرماتا ہے، تو اس کے لیے وہ بنیادیں ضروری ہیں جو اعتقاد ہے، جو ایمانیات ہیں، جو بنیاد ہے۔ کوئی پہلو جو بنیاد کا ہماری ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں بیان نہ فرما دیا گیا۔ وہ چیزیں یا وہ حدود جو ہماری استطاعت سے باہر ہیں، یعنی ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور ہم ان کی ضد کرتے رہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ سب سے بڑی بنیادی مثال جو ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہے، ایمان بالغیب میں یہی بنیاد بھی داخل ہے جو وحدانیت باری تعالیٰ کی ہے کہ اسی کی ذات سزاوار عبادت ہے اور لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اول وہی ہے، آخر وہی ہے، ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے۔ اب انہی حدود و قیود میں انسانی عقل اور یہ جو عالم فانی جہان فانی ہے اس میں یہ دسترس ہی نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال اور عمومی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایک حصہ ہے لامحدود، یعنی وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کا اختتام نہیں ہے۔ ایک حصہ ہے محدود۔ اب آپ لامحدود کو، یعنی جس کی حدیں ہی نہیں ہیں، اسے کسی محدود چیز میں کیسے تول پائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ جو اسے قرآن میں بیان فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے آگے کسی بات کا سوچنا جو ہے وہ اپنا نقصان کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ وہاں کہیں نہ کہیں کسی جگہ شیطان آپ کو ورلا دے گا اور آپ اپنے ذاتی عقل و فہم اور ادراک کا احساس رکھتے ہوئے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، آپ خطا کھا جائیں گے۔ اللہ کی ذات کا احاطہ مخلوق کیسے کر پائے؟ وہ بے نیاز جو ہے، اس کی ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود۔ ہاں کیسے ماننا ہے؟ جو کچھ فرما دیا گیا ہے جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اب وحدانیت باری تعالیٰ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں وحدانیت باری تعالیٰ جو ہے ارشاد فرمائے گی، یقیناً یہ حق ارشاد فرمائے گا، لیکن انسان کو جو شعور عطا فرمایا اللہ کریم نے، اور قرآن کریم جو دعوت حق ارشاد فرماتا ہے کہ جائزہ تو لو گرد و پیش کا، زمین و آسمان کی وسعتوں میں دیکھو تو صحیح، یہ شجر و حجر جو ہیں انہیں غور میں تو لاؤ، تو وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس کے اختیار میں تمام جہان ہیں، یہ سارا کچھ از خود نہیں ہو رہا۔ آپ کسی ایک بیج، کسی ایک کومپل کے پھوٹنے کو دیکھیں، ایک ہی طرح کے حالات میں ایک ہی طرح کے نتائج پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر حوادث ہیں اور محض حادثہ ہے تو مختلف ہونا چاہیے، لیکن جو نظم ہے اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ سورج کا طلوع غروب ہے، اربہ سال ہو گئے، ہماری تحقیق اس وسعت کو پہچاننے سے یا شمار سے قاصر ہے کہ کتنے عرصے سے یہ طلوع غروب ہے، ایک اندازے ہیں۔ اب اسے آپ غور فرمائیں کہ عین وہی نظم جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں تغیر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی ایک وہ پیمانہ جو شاید الفاظ میں بھی نہ بیان کیا جائے، اتنا باریک پیمانہ ہو، اتنا بھی فرق پیدا ہوتا تو یہ جو ارب ہا سال گزرے ہیں وہ اتنا فرق بڑھ گیا ہوتا کہ یہ نظام بکھر جاتا۔ تو پھر انسانی جو شعور ہے اور جو اللہ کریم نے اسے قل الروح من امر ربی سے جلا بخشی ہے، یہ اسے اس درجے تک پہنچا دیتی ہے کہ وحدانیت تک یہ پہنچاتا ہے۔ ذات کیسی ہے، اسے کیا پسند ہے، کس شے کو ناپسند فرماتا ہے، ہم سے پہلے کیا ہے، اس زندگی اور زندگی کے بعد ما بعد الزندگی کیا ہے، یہ سارے وہ حقائق ہیں جو ہمیں قرآن کریم تعلیم فرماتا ہے، اور جس کی حدود و قیود، تربیت، تصحیح،
ہر پہلو سے جو رہنمائی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہوتی ہے۔ عہد فطرت وہ زمانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ لگ بھگ تقریباً 500 سال کا عرصہ ہے۔ ان 500 سال میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے حواری تھے، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، جنہیں یہ شرف نصیب ہوا، انہوں نے انجیل کی جو حصے یا روایات ہیں انہیں بھی اناجیل کہتے ہیں، انجیل نہیں کہتے، کیونکہ اس کی بھی بہت ساری کتب ہیں، اور ان میں پھر جنہوں نے سنا انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کیا لکھا، کیا تعریف ہوئی، کتنی ہی قسم کی چیزیں ملتی۔ تو اسے عہد فطرت کہتے ہیں اس وقت کو۔ عہد فطرت میں بھی ایسے لوگ موجود رہے جو وحدانیت باری تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، جو بت پرستی میں مبتلا نہیں تھے۔ آپ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں دیکھیں، اور وہ مثال جو آپ کے دادا حضور کے وقت موقع پیش آیا کہ ابراہ نے لشکر لا کر یہ کوشش کی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور جگہ ایسی کیوں ہو کہ جس کی تعظیم ہو، میری تعظیم ہونی چاہیے، جہاں میں کہوں لوگ اس کی تعظیم کریں اور اس کی عبادت کریں۔ تو اس نے اس ضد میں جو ہے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب آپ نے آبادی میں اعلان فرمایا کہ پہاڑوں میں آپ آ جائیں تاکہ تحفظ ہو، اور اس لشکر کا مقابلہ میدان کارزار میں یا 10 ب10 جنگ میں ہو نہیں سکتا۔ بہت بڑا لشکر تھا، اس کے پاس بہت بڑی طاقت، بہت بڑے ساز و سامان کے ساتھ۔ آپ نے ہاتھیوں اور کتنے جانوروں کے پہلو سنے۔ تو اس نے اونٹ بھی اس کے فوجی ہاں کر لے گئے، اور آپ اس کے دربار میں گئے، اور یہ وہ چاہتا تھا کہ ان کے سربراہ یا سردار میرے پاس ہیں تو بات کلام ہو، میں اپنا روب جھاڑوں۔ تو انہوں نے وہاں بات کی کہ تمہارے فوجی یا سپاہی جو ہیں وہ میرے جانور یعنی اونٹ ہانگ کر لے آئے ہیں، تو میں ان کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں تو کعبہ کے ڈھانے کو آیا ہوں اور آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں۔ تو وہاں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، اور اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں، جو کعبہ کا مالک ہے جب کعبہ سے متعلق تم کام کرو گے وہ تمہیں دیکھ لے گا۔ اب یہ وحدانیت باری تعالیٰ کی عہد فطرت میں بہت بڑی مثال ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جن میں یہ چیزیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عہد فطرت کا ایمان جو ہے وہ یہی تھی کہ کوئی اس بنیاد پر قائم رہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ کہ ایک ذات اللہ کی ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، یہی مسلمان ہونا تھا۔ اب جب اللہ کریم نے احسان فرمایا اور یہ حق نصیب ہوا، تو یہ بنیادیں کہ ان حدود کا خیال رکھا جائے، تمام حدود کا جو اللہ کریم نے مقرر فرمائی۔ اب اسی چیز کو آپ غور فرمائیں تو مزاج انسانی میں بڑا فرق ہے۔ جہاں استطاعت میں فرق ہے یعنی اہلیت کا فرق ہے، وہاں خواہشات اور چاہتوں کا بڑا فرق ہے۔ ایک ہی جگہ بیٹھا ایک بندہ استطاعت یعنی طاقت، عقل، شعور الگ رکھتا ہے، دوسرا الگ رکھتا ہے۔ وہی دو افراد آپس میں خواہشات میں بھی الگ ہیں، ایک کچھ چاہتا ہے اور ایک کچھ چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں جی، کوئی چاہتا ہے کہ کمرہ روشن کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے نہیں لائٹ کم کر دی جائے، کوئی کہتا ہے پنکھا تیز کر دو، کوئی کہتا ہے پنکھا جو ہے اسے آہستہ کر۔ بڑی عمومی سی مثالیں ہیں۔ کوئی سونا چاہتا ہے تو کوئی چلنا چاہتا ہے۔ یہ مزاج ہے انسان۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر کوئی جو چاہ رہا ہے وہ ہو اور اس کے بعد پھر زندگی جو ہے اس میں بھی استحکام رہے، نہیں ہو سکتا، یہاں تفریق پیدا ہو جاتی۔ ایک بنیاد درکار ہے حضرت انسان کو، بنی نوع انسان کو، اولاد آدم کو، کہ کوئی نظم ایسا ہو جس پر سارے اتفاق کریں، اور کسی اور ذات پر اتفاق ہو ہی نہیں سکتا جب تک ذات باری تعالیٰ نہ ہو۔
اور صفات باری تعالیٰ پر جب قرآن و حدیث میں بیان ملتا ہے تو لذت آ جاتی ہے کہ یقیناً اللہ ایسا ہی سزاوار ہے اس کی ذات کو، یہی اس کی صفات ہے۔ کہیں کوئی سوچتا ہے، کوئی مانگتا ہے، اس سوچ کو جانتا ہے، اس مانگنے کو جانتا ہے، اس کی احتیاج پوری فرماتا ہے۔ کسی کی کوئی سن نہیں رہا، وہ اس کی وہ بھی سن رہا ہے جو وہ کلام میں نہیں ہے۔ کیسی خوبصورت صفات ہیں ذات باری تعالیٰ کی۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے جو فرمایا اس نے محتاج کی ضرورت پوری فرمائی۔ یہ یاد رکھیے گا، سارے کا سارا جو دین ہے یہ جسے حکم دیا جا رہا ہے اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اللہ کی ضرورت ہوتی تو پھر بے نیاز ہونا کیا ہے؟ یہ جو عبادت کر رہا ہے اس کی ضرورت ہے، اور عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ توقع وابستہ ہو، اور عدم عبادت میں سزا کا بھی خیال ہو کہ اگر نہیں کروں گا تو پھر سزا بھی ملے گی، یعنی جزا و سزا۔ یہ عبادت جو ہے وہ ہے کہ وہ عمل جس کے ساتھ جزا و سزا کی وابستگی کا احساس۔ اللہ نے، میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں وہ بنیادیں جو ایمانیات کی ہیں وہ بھی بڑی واضح بیان فرما دی۔ عبادات کے پہلو اور ان کی جو تعمیل تک کے پہلو ہیں وہ قرآن و حدیث میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے اس کی تعلیم فرما دی۔ اب بنی اسرائیل کی نسبت آپ نے فرمایا کہ ان کے 72 فرقے ہیں، میری جو امت ہے اس میں 73 ہو جائیں گے، لیکن ایک فرقہ حق پر رہے گا، باقی کی راہ جو ہے وہ دوزخ کی ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ وہ کون سا، وہ کیا اختیار کریں گے اور کون سا راستہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کے اتباع میں چلیں۔ اب اجماع کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور وہ حصے جو عہد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین وہاں سے اصول جو ہیں یہ وضع ہوتے آتے ہیں، تو ان کے مطابق اب آپ مجھے بتائیں انسان کی زندگی کا کون سا عمل ہے جس میں اسلام اس کی رہنمائی نہیں فرماتا؟ آرام سے بیٹھیے گا، آرام سے سوچیے گا، جو سوال آپ کے پاس یا آپ کے ذہن میں آئے آپ دیکھیے گا قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے۔ اگر میں اور آپ اس اہلیت کے نہیں ہیں کہ ہمیں اس درجے کا علم ہو، تو جو صاحب علم ہے آپ اس سے پوچھیے، وہ آپ کو بتا دے گا، آیات بھی بتا دے گا، حدیث بھی بتا دے گا، شان نزول تک کے حصے بتا دے گا، واقعات بتا دے گا۔ پھر آپ اس سوال کے جواب کو جو آپ نے قرآن و سنت سے حاصل کیا ہے اسے اختیار کر لیں، آپ دیکھیے گا کہ اعتدال آئے گا، فساد پیدا نہیں ہوگا، رد ہوگا فساد کا۔ تو اللہ کریم کی رسی کو تھامنا پورے دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ جب بندہ کسی رسی کو تھامتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی جز پکڑا، کوئی چیز چھوڑ دیا، وہ کلی معنوں میں آتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کریم کی رسی یعنی اس کی جو ہدایت ہے اور اس کا جو حکم ہے، اس نے جو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، جس کا اقرار تمہیں نصیب ہے، جس کے اقرار کے بعد ہی تم صاحب ایمان ہوتے ہو، جس صاحب ایمان کو عمل و صالحات بیان فرمایا جاتا ہے، اسے مضبوطی سے تھامو، یعنی اس کی مضبوطی اس پر عمل پیرا ہر پہلو میں آتی ہے نا۔ کسی شے کا تھامنا کہ اس سے معاونت حاصل ہو، اس سے مدد حاصل ہو، تو اس تھامنے کی مضبوطی پر اس کا انحصار ہوگا، صرف ماننا نہیں، اس ماننے پر عمل کرنا ہے، اور صرف عمل ہی نہیں کرنا، اس عمل پر قائم بھی رہنا ہے تادم واپسی۔ تو جب یہ عمل بالعموم ہو، اجتماعی ہو، تو پھر ہر ایک اپنی حدود میں آ جائے گا۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ طاقت کے جو استعمال کی جگہیں ہیں وہ بھی اسے معلوم ہوں گی، اور جہاں عدم قوت کا حکم ہے وہاں وہ محدود ہو جائے گا، رک جائے گا، اپنی حد میں رہے گا۔ اور اسی طرح جو کمزور ہے اس کی جو مدد ہے
یا اس کے ساتھ جو تعاون ہے وہ حدود و قیود بھی معاشرے میں عام ہوں گے۔ پھر انہی اصولوں اور انہی ضابطوں پر جب اسلامی ریاست کا قیام ہوگا تو پھر شاہ و گدا میں بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں ہوگا، پھر مساوات ہو، وگرنہ مزاج حالات ہر دو پہلو سے آپ دیکھ لیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی ایک بات پر متفق ہو جائے۔ یہ جو ہم دنیا میں فساد دیکھتے ہیں، قتل و غارت دیکھتے ہیں، اس کا کیا سبب؟ جس کے پاس طاقت ہے وہ کہتا ہے ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں، اور جو مقابلے کی طاقت بھی نہیں رکھتا وہ اس کا انکار کرتا ہے، ایک مار رہا ہے ایک مر رہا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کتنی مثالیں تاریخی انسانی میں ہیں، کتنے آج کے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج تو یہ صورتحال ہے کہ جو مار رہا ہے اس مارنے کو بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مار رہا ہوں، وہ کہتا ہے یہ بھی انصاف ہے۔ تو جب آپ آئیں گے ولا تفرق، اور متفرق نہ ہو، منع فرمایا گیا، تو یہاں یہ بات بڑی باریکی سے دیکھنے کی ہے کہ اجماع میں جو اللہ اور اس کے حبیب کے حکم میں آ رہا ہے ولا تفرق، اس میں جو فساد پیدا کر رہا ہے یہ سیدھا سیدھا حکم کے مخالف جا رہا ہے۔ جب ذات کی بات نہیں ہے تو ذات تو ایک ہی پھر بچتی ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پر اتفاق ہوگا پھر لحاظ حیا یہ ایمان کے محاصل میں سے ہے کہ کوئی اپنے آپ کو حدود میں روکے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، وہ سرنگوں ہوگا، گردن کوئی نہیں اٹھائے گا، ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا، زبان کوئی نہیں کھولے گا، کیوں؟ اللہ نے یہ حد مقرر فرمائی۔ آپ روزہ دار کو نہیں دیکھتے، آپ نے ہم نے روزے نہیں رکھے۔ رزق حلال کا فرمایا گیا ہے اور حلالاً طیبہ، پاک کر، لیکن روزے کی حالت میں وہ حلال اور وہ پاک منع ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے اللہ کا حکم ہے۔ اس کو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، اس کو انسانی صحت کے کیا اثرات ہیں، کوئی بحث ہے ہی نہیں۔ ایک سادہ سی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، اس وقت سے اس وقت تک میں نے نہیں کھانا، بات ہے۔ کتنی ہی پہلو ظاہری اور باطنی ہمیں اس کا فائدہ نصیب ہو رہا ہے، اور اس پر کتنی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر روزے کو منسلک کر دیا جائے، میری صحت بہتر ہوگی اس لیے نہیں کھا رہا، تو کیا پھر عبادت پوری ہو جائے گی، وہ فرض پورا ہو جائے گا؟ تو وہ باتیں جو ہمیں یا جو حکم ہمارے لیے ان تمام کی ضرورت ہمیں ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ انہی کو عبادت عطا فرمایا، انہی پر اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے، اور انہی سے ہمیں بخشش عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، کریم ہے۔ ہم اپنے اللہ سے جو تعلق دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حالات اپنی سوچوں اپنے کردار کے مطابق دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ عمل کیا ہے تو میرا بھائی یا میرا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے یہ عمل کیا ہے اس کی خوشامد کر دی، اس کی ضرورت پوری کب مجھ سے راض۔ اللہ کی ذات ہمارے اندازوں میں نہیں ہے، ہم محدود، ہمارے انداز محدود، ہماری سوچیں محدود۔ اس کی ذات لا محدود، اس کی صفات لا محدود، وہ بے نیاز۔ تو ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں کیا حکم دیا گیا۔ اور جب یہ آئے گا نا ولا تفرقوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ، یہ بہت بنیاد ہے طاقت کی۔ بڑے تھوڑی تعداد نے بڑی زیادہ تعداد پر فتح حاصل کی۔ یہ قرآن کریم میں، تاریخ اسلامی میں یہ چیزیں بڑی واضح بیان۔ لیکن وہ جو قلیل تعداد ہے ان کا اتفاق بہت مضبوط ہے۔ جس بات پر انہوں نے اتفاق کیا ہے اور حق پر کھڑے ہیں، انہیں غرض نہیں ہے جان جاتی ہے تو جائے، وہ اپنے اس اتفاق پر مضبوط کھڑے ہیں جو ماننا ہے۔ تو بہت بڑی تعداد جو مقابل ہے،
ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان خواہشات کی تکمیل پر کھڑے ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج اس زمانے میں بڑی جدت ہے، اتنی جدت ہے کہ بندہ قریب نظر بھی شاید نہ آتا ہو تو ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کہ جو مخالف اسے مار رہا ہے وہ روبرو بھی نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں رہے۔ تو ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی جدت آ گئی۔ لیکن یاد رکھیں، جتنی بھی جدت آ جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، صاحب ایمان کا میدان کارزار میں مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ بے ایمان کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ صاحب ایمان کے روبرو وہ کھڑا ہو۔ ہاں، ہم جو ڈولتے ایمان لے کر اور متذبذب پھر رہے ہیں، ہماری یہ کمزوری ہے۔ اپنے ممالک، اپنی امت، ان تمام میں غور فرمائیں اور پھر جائزہ لے کر بتائیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے ملکوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہاں ہے، اس کا نفاذ کہاں ہے؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ قرآن کریم کے مطابق ہے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے؟ کیا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اس سے مطابقت ہمارا کردار رکھتا ہے؟ تو یہی ہمارے مسائل کا جواب ہے، اسی میں حل ہے۔ اور جب فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو ذات پر آؤ گے تفریق ہوگی۔ اجماع بنیاد تبھی قائم رہ سکے گی جب اللہ کے فرمان پر ہم آئیں گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور فرمایا اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اس کا ذکر کرو، یعنی اس کا ادراک کرو۔ اللہ کی نعمت کا ادراک نصیب ہو تو یہ اصلاح کا سبب بنتا ہے، یہ احساس سلامتی کا جو ہے وہ دیتا ہے، یہ جو غفلت ہے یہ اس سے دور کرتی ہے، اور احساس جو ہے وہ سلامتی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور فرمایا تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی بس تم اس کی نعمت یعنی فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو جہاں وہ یہود کوشش کر رہے تھے فساد کی، وہاں کے حالات اللہ نے جو بیان فرمائے کہ تم تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، گھات میں رہتے تھے، کوئی طریقہ کوئی ذریعہ ایسا مل جائے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہ سارا وہ عمل ہے جو بندہ دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے نا، اس کے اگلے حصے میں یہ اگلا پہلو بھی بیان فرمائے گا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا غُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے دوزخ کے کنارے پر تھے، بس اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ دنیا کی زندگی میں بھی فساد جو ہے یہ تکلیف دیتا ہے، بھلے جو مرضی کو نعرے لگاتا رہے، جو مرضی کچھ کہتا رہے، اپنے قصیدے اور شان بیان کرتا رہے، ہر دو فریق تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی زیادہ ہوگا کوئی کم ہوگا، لیکن ہر دو فریق جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ فساد شے ہی ایسی ہے، آپ آگ کے جتنے قریب چلتے جائیں گے، اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں، اس کے اندر پاؤں ڈال دیں، وہ آپ کو جلائے گی۔ تو فساد ایسی آگ ہے جس نے ہر ایک کو حدت وہ دینی ہے جو تکلیف کا سبب۔ تو اللہ کریم نے شاید اسے یاد کرو۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کریم کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتیں یاد رہیں تو بندے کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ احساس سلامت رہتا ہے کہ بار اللہ تو نے مجھے زندگی دی،
تو نے مجھے وجود دیا، احساس دیا، ضروریات اور تکمیلی ذرائع دیے، عزیز و اقارب اور آنکھوں کی ٹھنڈک دی، میرے دکھ سکھ کا مداوع مجھے عطا فرماتا ہے، میری بھوک کے مٹنے کے اسباب مجھے دیتا ہے، میری پیاس کے بجھانے کو بار لا تو مجھے پانی دیتا ہے، میرا وجود تھکتا ہے تو مجھے نیند کا غلبہ دیتا ہے۔ کون سا پہلو ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ جب بندہ یہ یاد میں آئے گا تو یقیناً پھر وہ شکرانے میں جائے گا، اور شکرانہ جو ہے یہ بندے کو حد میں رکھتا ہے، ناشکری حد سے تجاوز پر لے جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ناشکری کا بہت بڑا عنصر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ آرام سے بات کریں کسی نشست میں، وہ نجی محفل ہے، گھر میں آپ بیٹھے ہیں، ڈیرے دارے پر آپ بیٹھے ہیں، کہیں غمی خوشی میں بیٹھے ہیں، کہیں بڑے اجتماع میں بیٹھے ہیں، آپ بات سنیں وہاں بات ہو کیا رہی، ہر کوئی شکایت کے انبار لیے بیٹھا ہے، اور جو شکایت کر رہا ہے اور جو اعتراض حالات کے کر رہا ہے، واقعات کے کر رہا ہے، اس سے دو باتیں پوچھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے کیا اس کا تمہیں احساس ہے کہ کسی ذات نے تمہیں عطا فرمائے؟ ایک دوسرا اس سے پوچھو کہ یہ جتنے معاشرے میں فساد پھیل رہے ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے تم نے کیا کردار ادا کیا؟ میرا نہیں خیال ہم ان دو سوالوں کا جواب دے سکیں۔ پہلی بات، اگر ہمیں احساس ہو کہ اللہ کا احسان ہے تو ہم حدود میں رہیں، ہم اس کردار میں جائیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہو، جو معاشرے میں بہتری کے لیے ہو، جو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو، جو امت کی بہتری کے لیے ہو، جو مخلوق خدا، صرف انسان نہیں کل خدا کی مخلوق جو ہے ان کی بہتری کا سبب۔ زندگی بدل جاتی ہے محترم، آپ محنت کے لیے جاتے ہیں، آپ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں، آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے؟ ذرائع آمدن ہو، کیوں ان سے ضروریات پوری کروں؟ شب و روز ہم لگے رہتے ہیں اپنی محنت مزدوری میں، کاروبار میں، دل ہوتا ہے دل نہیں ہوتا، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی رو رہے ہوتے ہیں، ایک مسلسل جدوجہد میں ہم چل رہے ہیں۔ کبھی اسی طرح ادھر بھی دیکھا ہم نے کہ وہ زندگی جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری ضروریات خود پوری کرنی ہے، اور وہ فرماتا ہے میں رازق ہوں تم مرزوق، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے زور بازو سے ہر شے کما رہے ہیں، اور وہ حصے جو ایمان کے ہیں، جو عبادات ہماری عملی زندگی کو بھی وہ مقام دیتے ہیں کہ جو عبادات میں داخل ہو جائے، جہاں کوشش محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، آپ غور فرمائیں وہاں کیا کریں؟ یہ جائزے نہ لیں گے، اپنی ذات پر اپنی سوچوں پر غور نہیں کریں گے تو تصحیح کیسے ہوگی، اصلاح کیسے ہوگی؟ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد، یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، یہ بندے کو ہوش میں رکھتا ہے، تو اپنے وجود کو، اپنے رشتوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھ پاؤں، یہ کیا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کتنے لوگ معذور پیدا ہوتے ہیں اور کتنے لوگ توانا پیدا ہوتے ہیں، تو جو توانا پیدا ہوئے ان کا کیا اس میں کمال ہے؟ جو معذور پیدا ہوئے اس میں اللہ نے ان کے لیے کیا امتحان رکھا ہے؟ وہ قادر مطلق بہتر جانتا۔ اس لیے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، یہ سارا حساب کتاب ہم سمیٹیں گے اور آخرت کو جائیں گے، اور جب آخرت کو جائیں گے تو پھر یہ حساب کتاب ہوگا ہماری زندگی کا کاروبار جو ہے وہ کیسا رہا، اعمال پر اس کا انحصار ہے، اور ہم روز کوئی احساس کیے بغیر جو دل میں آتا ہے، جو خواہش کرتا ہے اس کو بھاگ رہے ہیں۔ بھاگو بھائی، بھاگ لو، کہاں تک بھاگو گے؟ تو فرمایا نعمت کا یاد کرنا، اور ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اچھا عجیب بات ہے معزز سامعین کرام، جب بندہ خواہشات ذاتی پر بھاگتا ہے تو یہ تو شان نزول میں وہ دشمنی بیان فرمائی ہے، ہر معاشرے کا بندہ دوسرے سے ناراض ہے، کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا آپ دیکھ لیں، ہر بندہ دوسرے سے ناراض ہے۔
رشتہ دار کہتے ہیں عزیزداری کو، خونی تعلق کو۔ آپ مجھے بتائیں کہاں رشتہ داریوں میں محبت رہ گئی ہے؟ دیکھیں، بتائیں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں چلے جائیں۔ آپ کو 10 گلے ہوں گے، آپ بغلے سے پوچھے اس کے 20 گلے ہوں گے آپ پر۔ تو کیا زندگی ہے؟ کیا یہ انسان کی زندگی ایسے ہو؟ ہم نے خود تلخ کر دی اپنی زندگی۔ تو جب اللہ کی نعمت یاد کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ بنیاد ہے ہمیں ایک دوسرے کی محبت کے لیے، وگرنہ ہم ایک دوسرے سے نفرت میں مبتلا ہوں گے اور اپنی زندگی جو ہے وہ تکلیف دہ کر دیں گے۔ یہی پہلو ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور کوئی راستہ نہیں ہے معزز سامعین کریم۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا غُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے دوزخ کے کنارے پر تھے، بس اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ انسان نے عمل کرنا ہے، صالح یا غیر صالح۔ دنیا دارالعمل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دارالعمل میں عمل ہونا ہے۔ کیا کر رہے ہو اسے جائزہ لے لو۔ اور اگر فساد میں، خواہشات ذاتی میں، شیطان کی راستوں پر چلو گے تو پھر کنارہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اس کے کنارے پھر۔ اور اگر اسی راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو پھر دوزخ سے کوئی نہیں بچائے۔ بحالت ایمان دنیا سے جانا اور گنہگار جانا بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ معاف فرمائے گناہ، وہ قرآن کریم میں بھی، اور اللہ ان سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں جنت میں اور باغوں میں جو ہے بسا دے گا۔ یہ قرآن کریم کا آیات۔ گناہ کی معافی ہے، بے ایمان ہونے کی کوئی معافی نہیں۔ اور گناہ اور یہ حرام، ہر طرح کی جو غلطی ہے یہ بے ایمان کی طرف ہونا جو ہے اس طرف لے کر چلتی ہے۔ لوگ حرام کھاتے ہیں اور وہ پہلے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، آخر میں پھر وہ اللہ پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ حرام کھاتے 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 اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ ان پر مہر ثبت ہو گئی ہے۔ اب وہ الفاظ کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے کفار نے کہے ہیں، بڑے بڑے مشرکین نے کہے ہیں، ان سزاؤں کے پھر مستحق ہوں گے جن سزاؤں کے وہ مستحق ہے۔ تو غلطی دوزخ کی طرف لے جائے گی، اور صالح عمل جو ہے وہ دوزخ سے دوری اور جنت کی قربت میں لے جائے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور فرمایا بس اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ لعلکم تہتدون۔ اب شان نزول میں جو واقعہ تھا جہاں یہود نے کوشش کی کہ مسلمانوں میں فساد پیدا ہو، اللہ کریم نے اس واقعے میں ارشاد فرمایا اور وہ حال بھی بیان فرما دیا جس میں لوگ مبتلا تھے، اور اللہ کریم نے احسان فرمایا، اپنا حبیب مبعوث فرمایا، حق عطا فرمایا، وہی دشمنیاں بھائی چارے میں بدل گئی۔ اب جہاں یہ صورتحال پیش ہو رہی ہے تو فرمایا جا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ تو زندگی سے گزر۔ اب جو میں نے اپنے معاملات عرض کیے ہیں کہ ہم جیسے زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا وہاں سے ہمیں نشانی نہیں مل رہی اپنی زندگی سے؟ تو اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے شان نزول میں بھلے وہ واقعہ ہو، موقع ہو، لیکن یہ قرآن کریم ہے، یہ اصول بیان کر دیتا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو انسان کی اصلاح ہے اور جو اس کی ضرورت ہے یہیں سے اس نے پورا ہونا۔ اگر ہم اپنا دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے تو نشانی بیان کر دی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اگر وہ مضبوطی ہوگی جو اللہ کا حکم ہے اسے ہم اختیار کریں گے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو ہدایت پا جائیں۔ تو یہاں دوزخ سے دوری بھی، اس پوری آیہ کریمہ کو اگر آپ غور فرمائیں اور اپنے وقت میں اس قرآن کریم کی آیہ کریمہ کو پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، پھر جائزہ لیجئے گا جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں وہ کیا تھی۔ اور جب آپ یہ کلام جا کر پڑھیں گے نا، کیا کس طرح پڑھو گے؟ میرے اللہ نے مجھے فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم فرمائی۔
ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی کہ میں کہتا کیا ہوں، بنتا کیا ہوں اور حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، زندگی اور ما بعد الزندگی وہ حصے دے جو اسے پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔